امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق آج کی ہماری گفتگو ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صحابی عمل سے نہیں بنتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس نمازیں زیادہ ہو اس کو کہہ دیں یہ صحابی رسول بن گیا، جس نے قرآن کی تعلیم زیادہ حاصل کی ہو اس کو کہہ دیں یہ صحابی رسول بن گیا، اور جس کی تہجد زیادہ ہو اس کو کہہ دیں یہ صحابی رسول بن گیا۔ نانا، صحابی رسول عمل سے نہیں بنتا، بلکہ صحابی رسول تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے سے بنتا ہے۔ ایمان کی حالت میں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ آپ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں صحابی اس خوش نصیب کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو، اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا ہو، اس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور پھر صحابی ہونا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ انسان کو یہ جو مرتبہ مل جانا، یہ سعادت مل جانا، یہ کچھ چھوٹا مرتبہ نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت بٹھا دیتا ہے، میرے صحابہ کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمانے لگے، فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ڈرو اللہ سے میرے صحابہ کے معاملے میں، اور فرمایا کہ میرے بعد اسے نشانہ نہ بنانا، اپنی گندی زبانیں میرے صحابہ کے بارے میں نہ کھولنا، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ رب العزت کو تکلیف دی۔ اور فرمایا جس نے اللہ رب العزت کو تکلیف دی اللہ رب العزت بروز قیامت اس بندے کو عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جب ہم بات کریں تو انسان کو کتنا محتاط رہنا پڑتا ہے، اسے جملوں کی بناوٹ کتنی محتاط انداز میں کرنی پڑتی ہے، کہیں اس کی زبان سے ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی معاذ اللہ کو بے ادبی ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی، حضور فرماتے ہیں اس نے صحابہ کو تکلیف نہیں دی، اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ اور انسان کا مزاج بھی ہے کہ انسان جس شخص سے محبت کرتا ہو اس کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں حضور سے پیار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بھی پیار ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان والے صحابی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں دعا فرمائی، حضور نے ان کو دعا دی، حضور نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا اللہ معاویہ کو ہادی و مہدی یعنی ہدایت یافتہ بنا اور ان کو ذریعہ ہدایت بنا دے۔ ملا علی قاری اس کی شرح میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جس کے ہادی و مہدی ہونے کی دعا رسول کریم فرما دے، فرماتے ہیں اس کی ہدایت میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ اس کی ہدایت میں کیسے کوئی شک کرتا ہے؟ اور نبی علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دوسری دعا ارشاد فرمائی۔ حضور فرمانے لگے، فرمایا اے اللہ امیر معاویہ کو شہروں کی حکومت عطا فرما اور اسے برے عذاب سے بچا۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ یہ نکلا، آپ کی دعا کی برکات یہ ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال ملک شام میں حکومت کی ہے، حاکم رہے آپ 40 سال ملک شام کے اندر۔ اور فرمایا آپ کی حکمرانی کی جو مضبوطی تھی، جو آپ کی حکمرانی مختلف شہروں میں پھیلی، یہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا ہی تو صدقہ تھا، حضور کی یہ دعاؤں کا ہی تو صدقہ تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کا آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ سے پیار دیکھیں، محبت دیکھیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو تیسری دعا دی۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ معاویہ کو قرآن
اور حساب کا علم عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیں کیسا علم عطا فرمایا۔ حضرت نعیم بن احمد عبداللہ اصفہانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ حلیم الطبع حساب دان تھے۔ فرماتے ہیں آپ کی طبیعت میں تحمل، بردباری اور نرم مزاجی کے مالک تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شانوں والے صحابہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی سعادت ملی ہے کہ آپ کاتب وحی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے۔ دیکھیں یہ سعادت ملی، یعنی جو وحی نازل ہوتی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت ملی ہے کہ آپ وحی کو بیٹھ کے لکھا کرتے تھے۔ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کو سنت سے محبت کتنی تھی۔ انسان کو جس بندے سے محبت ہو اس کی ادا پر بھی پیار آتا ہے۔ وہ کس طرح؟ انسان چاہتا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، میں چاہوں، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو انداز زندگی اس کا ہے میرا بھی وہی ہو جائے، جس طرح وہ رہتا ہے میرا انداز زندگی بھی وہی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ سے بڑھ کے حضور کے مشابہ کسی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ یعنی جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے نا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور مشہور محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان زیادہ ہے؟ مشہور محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے لگے حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑھ کے ان کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہونے والی گرد و غبار کی بھی شان زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اسی لیے فرمایا پھر ان کی شان بھی تو زیادہ بنتی ہے۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنی شانوں والے، اور پھر آپ کو جو مرتبہ ملا ہے وہ ایک مرتبہ یہ بھی تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بھی تھے۔ آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ سنا دوں، بڑی ہی پیاری حدیث۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو میں نے رشتہ دیا وہ بھی جنتی، ذرا غور سے سنیے گا، جس کو میں نے رشتہ دیا وہ بھی جنتی، اور جن سے میں نے رشتہ لیا وہ بھی جنتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے نبی علیہ السلام نے رشتہ لیا تو صدیق اکبر بھی جنتی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ لیا تو سیدنا عمر فاروق بھی جنتی، عثمان غنی کو رشتے دیے دو، یکے بعد دیگر دو رشتے دیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنتی، اور مولا علی کو رشتہ دیا وہ بھی جنتی۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ جن کی سیرت پر آج ہم بیان کر رہے ہیں، ان کی بہن حضرت ام حبیبہ جو حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، حضرت ام حبیبہ یہ بہن ہے حضرت امیر معاویہ کی، حضرت امیر معاویہ بھی جنتی، اور یہ بیٹی ہیں حضرت ابو سفیان کی، وہ بھی جنتی۔ اور ان مقدس رشتوں کے باوجود بھی، حضور کی حدیث موجود ہونے کے باوجود بھی، معاذ اللہ جو صحابہ کرام پہ تان دراز کرے وہ گویا کہ صحابہ کرام پہ تان درازی نہیں کر رہا، وہ تو حضور علیہ السلام پہ بات کر رہا ہے، وہ تو اس حدیث کا انکار کر رہا ہے کہ ایسا بدبخت ہے وہ شخص جو حضور سے محبت کا تو دعویٰ کرے لیکن سرکار کے یاروں سے پیار نہ کرے، حضور سے محبت کا دعویٰ تو کرے پر سرکار کی اہل بیت سے پیار نہ کرے۔ اور بھائی دنیا کا قانون یہ ہے کہ ہمیں جس سے پیار ہو جائے اس کی اداؤں پہ بھی پیار آتا ہے، اس کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی ہمیں پیار ہو جاتا ہے۔ تو بھائی جس کو حضور سے پیار ہے نا، جو یہ دم برتا ہے کہ مجھے رسول کریم سے محبت ہے، اسے چاہیے پھر وہ یہ دم بھی بھرے حضور کے صحابہ سے بھی پیار ہے، حضور کی اہل بیت سے بھی پیار ہے۔ اور پھر امیر اہل سنت نے بڑا پیارا نعرہ عطا فرمایا اور ہر چیز پہ سپرے کر دی، فرمانے لگے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی
ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہر چیز کے عقائد و نظریات ٹھیک کر دیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان کاتب وحی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر وہ وحی لکھنے والے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ پھر کسی بدبخت کو کیا جرت ہے کہ حضور کے صحابہ پہ اپنی زبانیں کھولے؟ اس کو کیا جرت ہے؟ 22 رجب المرجب آپ کا انتقال ہوا ہے۔ کس تاریخ کو جی؟ آج 21 اور کل کیا ہے؟ 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کے پاس نا حضور علیہ السلام کے مبارک ناخن تھے۔ کیا تھے جی؟ یہ دیکھیے محبت، کیا تھے؟ بولیں تو صحیح۔ حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک تھے۔ آپ نے نا جب آپ کی طبیعت ناساز ہوئی نا، آپ نے گھر والوں کو وصیت کی، فرمانے لگے ایسے کرنا حضور کے ناخن مبارک میرے پاس ہیں، جب میں مر جاؤں نا تو سرکار کے ناخن میری آنکھوں پہ ڈال دینا۔ اللہ اکبر، حضور کے ناخن میری آنکھوں پہ ڈال دینا، اور فرمانے لگے سرکار کا جبہ مبارک وہ بھی میرے پاس ہے، اور مجھے کفن حضور کے جبے مبارک سے ہی دینا۔ کیسی محبت کرنے والے حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہیں، کاتب وحی، اہل بیت سے محبت کرنے والے، مولا علی شیر خدا سے پیار کرنے والے، حضور کے سارے صحابہ سے پیار کرنے والے، اور پھر سب سے بڑا جو درجہ ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا حضرت، صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے سے بنتا ہے، ایمان کی حالت میں۔ جس نے حضور کا چہرہ دیکھ لیا، جو صحابیت کے درجے پر فائز ہو گیا، بس بات ختم ہوگی، ہمیں کسی الجھن میں ڈلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔